نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے اللہ کا ڈر اور خوف۔ تو معزز سامعات، اللہ کا ڈر اور خوف یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو انسان ہر برے کام سے بچے گا اور ہر نیکی کو سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ تو آئیے آج جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیسا اللہ سے ڈر اور خوف تھا ان کے دل میں، حالانکہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، ان کو تو جنت کا پروانہ مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا تھا۔ تو اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آئیے میں آپ سے آج یہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر پر اللہ کا ڈر کیسے سوار رہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ اے کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر پرلطف ہے اور کس قدر مزے میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیع اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر میں کچھ بات چھڑ گئی، انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھ سے ایسے ہی کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دوں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے۔ میں نے کہا تم تو جانتے نہیں ہو کہ یہ کون ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ربی کی ہلاکت میں کیا تردد اور شک رہ جائے گا۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دو کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ، اللہ آپ کو معاف فرما دیں۔ تو فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا خوف اتنا ہوتا تھا کہ ایک معمولی سے کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربی رضی اللہ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، سینکڑوں غلطیاں کر جاتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ آج ہم دنیا کی ہی زندگی کو آخری پناہگاہ سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن معزز سامعات، چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے اس کا آخرت میں بھی حساب لیا جائے گا۔ جب ذہن میں یہ چیز آتی ہے تو پھر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر بھی ذہن میں آتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہوتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرا کی طرف جا رہا تھا. ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا. چلو اس کی خبر لے لیتے ہیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. عورت نے کہا کہ یہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں. دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دیا ہے، ذرا ان کو تسلی ہو جائے گی اور سو جائیں گے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو کیا تیرے حال کی خبر ہے؟ ان کو تو اس تیرے حال کی خبر ہی نہیں تھی. کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے. اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بھوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے. غرض کے اس بوری کو خوب بھر دیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دو. میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دو. 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ قیامت کے دن تو میرا بوجھ مجھے خود ہی اٹھانا پڑے گا اور اس کو میں خود ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا. میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا. آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا. وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا، کچھ چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چولہے کو جلانا شروع کیا اور خود ہی پھونکے مارنا شروع کی. اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی گنجان دہڑی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ ایک حریرہ سا تیار ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا اور وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے. جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے لیے ان کے حوالے کر دیا. وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، تم ہی خلیفہ بنائے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں. سبحان اللہ، ایسا ہوتا تھا اللہ کا ڈر اور خوف صحابہ اکرام کا، حالانکہ ان کو تو جنت کا پروانہ بھی مل چکا تھا. آج ہمارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر جو ہے اس کی کمی ہے. تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی ایسا اپنا خوف اور ڈر پیدا کرے تاکہ ہم